حاجی صاحب کو تھانے سے فون آیا تھا جہاں پر باربینا کا بھائی وہاں پر موجود تھا اور حاجی صاحب بہت حیران ہو جاتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے۔ وہاں پر جو ASI ہوتا ہے جو حاجی صاحب کا پرانا دشمن ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ آپ کے سالے ہیں، ویسے تو آپ کا یہ پرسنل معاملہ ہے، آپ انہیں لے کر جا سکتے ہیں، ویسے تو ہم نے ان کی مہمان نوازی کی ہے، یہ ہمارے مہمان ہیں، ویسے آپ کو کسی بھی خوف ڈر کی ضرورت نہیں ہے۔ نیکسٹ سین میں دکھایا جاتا ہے کہ حاجی صاحب کے بہنوئی ان کے بھائی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کی بہن کو دی گئی میعاد ختم ہو چکی ہے، اب میں جس سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور شادی بھی میں باربینا سے کروں گا، یہ وہ آپ پر ہے کہ آپ لوگوں نے کیسے سنبھالنا ہے اس معاملے کو۔ سن کے بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ باربینا کی وجہ سے میری بہن کا گھر خراب ہو جائے گا۔ حاجی صاحب جب گھر آتے ہیں تو ان کے ساتھ باربینا کا بھائی بھی ہوتا ہے۔ باربینا یہ دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے اور خوشی سے چیخ اٹھتی ہے اور اس سے اپنے حال حویلا پوچھتی ہے کہ بھائی کیسے ہو، اور وہ پوچھتی ہے کہ گل خان کیسا ہے، کیا وہ کھیل لیتا ہے؟ اس کا بھائی بتاتا ہے کہ ہاں وہ تو فٹ بال کھیل لیتا ہے، اب وہ بہت خوش ہے۔ پھر وہ حاجی صاحب کو بتاتی ہے کہ اس کی بیٹی بہت پیاری ہے۔ اتنے میں حاجی صاحب کی بھابھی آتی ہیں اور وہ باربینا کے بھائی کو سلام کرتی ہے اور حاجی صاحب کو کہتی ہے میں ان کے لیے چائے بنا کے لاتی ہوں۔ باربینا کہتی ہے یہ بالکل میری ماں جیسی ہے، کہ وہ کہتی ہیں یہ بالکل میری بہنوں جیسی ہے۔ اتنے میں حاجی صاحب کا بھائی آتا ہے اور وہ کہتا ہے بھائی مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ سب کہتے ہیں بعد میں بات کر لوں گا، وہ کہتے ہیں نہیں ضروری بات ہے تو میں دکان سے اٹھ کر یہاں پر آیا ہوں۔ پھر وہ اپنے بھائی کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ باربینا اپنے بھائی کو کہتی ہے یہاں پر میرے نکاح کر کے ذکر نہیں کرنا۔ کہتے ہیں کیا مطلب، کیا یہ بات کسی کو نہیں پتا تمہارے نکاح کے بارے میں؟ وہ کہتے ہیں نہیں۔ حاجی صاحب جب اپنے بھائی کے ساتھ جاتے ہیں تو ان کا بھائی کہتا ہے کہ آپ کو باربینا سے یہاں بھیجنا ہوگا کیونکہ شنو کے شوہر نے کہا ہے کہ وہ دوسری شادی کرے گا، وہ بھی باربینا سے۔ اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ باربینا کا پیارا کرتے ہیں یا شنو کا گھر۔ وہ کہتے ہیں کیسے ممکن ہے، اسے شرم نہیں آئی کہ بہو بیٹیوں کو دیکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے آپ کی بیٹی تو نہیں ہے نا، وہ ایک غیر عورت ہے، آپ شنو کی خاطر باربینا کو قربان کر دیں، آپ اسے یہاں سے بھیج دیں۔ حاجی صاحب کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، وہ بہت ہی گھٹیا انسان ہے، اس نے یہ حرکت کیوں کی؟ وہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اس نے کہہ دیا تو آپ باربینا کو بھیج دیں۔ بھائی تو اپنی بہنوں کے لیے پگے اتار دیتے ہیں لیکن آپ باربینا کو پیارا کر رہے ہیں، بہت ہی عجیب بات ہے۔ یہ سن کر حاجی صاحب بہت پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ باربینا کو کسی بھی صورت میں کھونا نہیں چاہتے، لیکن یہاں پر صورتحال بہت ہی مشکل ہو چکی ہوتی ہے۔ نیکسٹ سین میں دکھایا جاتا ہے کہ حاجی صاحب کی بھابھی بھی حاجی صاحب کو یہی کہتی ہے کہ آپ شنو کی خاطر باربینا کو جانے دیں تاکہ شنو کا گھر بس جائے، اگر باربینا یہاں رہے گی تو شنو برباد ہو جائے گی، آپ باربینا کو جانے دیں۔ حاجی صاحب بہت غصہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ باربینا کے جانے کا ذکر بھی برداشت نہیں کر پاتے۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ وہ ASI جو کہ حاجی صاحب کا پرانا دشمن ہوتا ہے وہ اس کے پرانے مکیتر کے پاس جاتا ہے جو کہ اس کی استانی ہوتی ہے، اس نے اسے پڑھایا ہوتا ہے، اس سے بتاتا ہے کہ حاجی صاحب نے تو شادی کر رکھی ہے اسی باربینا سے، اس لیے وہ یہاں پر رہ رہی ہے۔ اور بھی دکھایا جاتا ہے کہ حاجی صاحب اپنی تیاری کر رہے ہوتے ہیں جانے کے لیے، باربینا کو یہاں سے لے کے جانے کے لیے۔ باربینا کہتی ہے میں ایسے کبھی بھی نہیں جاؤں گی، میں عزت سے جانا چاہتی ہوں، آپ کی عزت برقرار رکھنا چاہتی ہوں، آپ میری خاطر آپ اپنی عزت پر حق نہ آنے دیں، آپ مجھے جانے دیں، مجھے یہاں سے جانے دیں، جیسے میں عزت سے آئی تھی ویسے عزت سے جانا چاہتی ہوں۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ حاجی صاحب کی جو منگیتر تھی وہ مٹھائی کی تیار کر رہی ہوتی ہے، مٹھائی کا ٹوکرا تیار کر کے وہ حاجی صاحب کے گھر کی طرف چل پڑتی ہے۔ اور پھر دکھایا جاتا ہے کہ باربینا واپسی کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور وہ سب سے مل رہی ہوتی ہے، سب کو گلے لگ کے مل رہی ہوتی ہے اور جانے لگتی ہے، لیکن وہ جانے سے پہلے حاجی صاحب کے پاس جاتی ہے۔ حاجی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں اور حاجی صاحب کے سامنے باربینا گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتی ہے اور حاجی صاحب کا ہاتھ بڑی عقیدت کے ساتھ پکڑتی ہے اور ان کے ہاتھ پہ ایک بوسہ لیتی ہے اور پھر دیکھتی ہے حاجی صاحب کی طرف اور دونوں ہاتھ جوڑ لیتی ہے اور کہتی ہے بس اب مجھے اجازت، میں آپ کی امانت رہوں گی ہمیشہ۔ حاجی صاحب بہت دکھ اور درد کے ساتھ اس کی طرف دیکھتے ہیں، جبکہ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ وہی ASI اپنے موبائل کے ساتھ کیمرہ کنیکٹ کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ حاجی صاحب کے گھر ان کی پرانی منگیتر جا چکی ہے مٹھائی کا ٹکڑا لے کے، اور وہ اٹھا رہی ہوتی ہے حاجی صاحب کو کہ تو لاڑا بن گیا، مطلب کہ تو دولہا بن گیا۔ حاجی صاحب بہت حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں یہ تیری دلہن ہے، یہ لے کھا مٹھائی کھا۔ اتنے میں حاجی صاحب کو حیران ہو کے اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اسے کس نے بتایا۔
پھر وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کچھ گانا بجانے والے لوگ آ جاتے ہیں اور وہ حاجی صاحب کے ارد گرد ناچنے لگتے ہیں اور گانا گانے لگتے ہیں۔ اور وہ شمیم کہتی ہے لے کھا یہ لے تو دولہا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ دولہا کی طرح، وہ کہتے ہیں یہی ہے دولہا، اور وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حاجی صاحب بے بسی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور باربینا حاجی صاحب کے پیچھے ہی چھپ رہی ہوتی ہے اور اس کا بھائی بھی یہ سارا تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تم یہ ایسا کیوں کیا، تمہیں ساری زندگی میں تمہارے نام پر بیٹھی تھی۔ حاجی صاحب بہت حیرانی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں یہ بات سچ ہے، مجھے پتا ہے، تیرے سالے نے بتایا ہے، دیکھ تیرے پیچھے کھڑا ہے تمہارا سالہ، اس سے پوچھ کیا اس نے نہیں بتایا کہ تم ہی اس کے بہنوئی ہو۔ باربینا اپنے بھائی کی طرف دیکھتی ہے اور اسے بہت افسوس ہوتا ہے کہ بھائی نے یہ راز کیوں کھولا۔ پھر وہ کہتی ہے کہ میں تمہاری نام پر ساری زندگی بیٹھی رہی، تو شادیوں میں بھی نہیں جاتا تھا، تم نے یہ کیا کیا ہے اپنے ساتھ اور میرے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی کر دی ہے۔ دوسری طرف ایسا ہی یہ سارا تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دوسرے بندے بھیجو، دوسرے بندے بھی وہاں پر آ کے گانا گانے لگتے ہیں، ناچنے لگتے ہیں اور بعد بہت بے بس کھڑے ہوتے ہیں۔ حاجی صاحب کی بھابھی اپنے شوہر کو کال کرتی ہے، اسے سارا واقعہ بتاتی ہے، وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں میں ابھی گھر آیا۔ اور دوسری طرف شمیم بھی اپنے گھر آ جاتی ہے اور رونے لگتی ہے اور بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، ایسا کیوں ہوا، میں نے ساری زندگی تو اس کا انتظار کیا تھا اور اس نے کسی اور سے شادی کر لی ہے۔ اور پھر دکھایا جاتا ہے کہ حاجی صاحب بہت گھبراہٹ میں ہوتے ہیں کیونکہ آج تو ان کی عزت کا جنازہ نکل چکا ہوتا ہے اور وہ اپنی دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں، ان کا جسم کانپ رہا ہوتا ہے۔ باربینا آتی ہے، وہ کہتی ہے حاجی صاحب آپ یہاں پر بیٹھ جائیں، اور حاجی صاحب کو پانی دیتی ہے اور اس کا بھائی اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ باربینا بہت غصہ کرتی ہے کہ دیکھا تمہاری وجہ سے آج ان کی عزت کا جنازہ نکلا ہے اور یہ بہت بے بس ہو چکے ہیں، تمہاری وجہ سے ایک عزت دار شخص کی عزت خراب ہوئی ہے، تم نے ہمارا راز نہیں رکھا، تمہیں نہیں بتانا چاہیے تو تم مر جاتے، تم کیوں آئے ہو، تم راستے میں ہی مر جاتے۔ حاجی صاحب کہتے ہیں چپ کر جاؤ باربینا، اس سے ناراض نہ ہو، یہ تو پولیس کے خوف کی وجہ سے اس نے بتایا، یہاں کی پولیس کے کوئی آگے کچھ بھی نہیں رہتا، نہ غیرت رہتی ہے نہ بندے کا ایمان رہتا ہے، یہاں کی پولیس بہت بری پولیس ہوتی ہے، تم اس کو قصوروار نہ ٹھہراؤ، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ ایسا ہی استانی کو بتاتے ہیں اب میرے پاس حاجی صاحب کی ویڈیو آ گئی اور اب میں یہ محلے بھر میں وائرل کروں گا، ہر انسان دیکھے گا۔ وہ بہت غصہ ہوتی ہے کہ میں تمہاری استانی ہوں، تم میری وجہ سے آج اس سیٹ پر ہو، تم نے میرے ساتھ غداری کی ہے۔ اسی طرف دکھایا جاتا ہے کہ حاجی صاحب بہت ہی سہمے ہوئے اور پریشان بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ باربینا کہتی ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں جا رہی ہوں یہاں سے، اور اس کا بھائی بھی کہتا ہے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ بس گمسم حاجی صاحب کو ہی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ باربینا کا بھائی کہتا ہے چلو باربینا یہاں سے چلتے ہیں۔ حاجی صاحب کہتے ہیں نہیں تم جاؤ، باربینا نہیں جائے گی، وہ کہتا ہے یہ اسے مار دیں گے، یہاں کوئی قدر نہیں کرتا، یہ تمہیں قبر میں پہنچا دیں گے یا تمہیں کسی پولیس کی طرف بھیج دیں گے۔ حاجی صاحب کہتے ہیں یہ لاوارث نہیں ہے، نہ یہ پولیس کی طرف جائے گی اور نہ اسے کچھ ہوگا، میں اس کی حفاظت کرنے کے لیے ہوں، باربینا کہیں نہیں جائے گی، باربینا یہیں رہے گی۔ اور باربینا بھی کہتی ہے نہیں تم جاؤ، میں یہیں رہوں گی حاجی صاحب کے ساتھ۔